اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ پاک نے فاما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے پڑھی، اسی کے ہم مطلب آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 154 دوسری صورت۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ اور اس کی تشریح سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 169، 170 اور 171۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محرم ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد پوری مسلمان امت منا رہی ہے، اور وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے جو مزاحمت کار ہوئے ہیں ان سب کے لیے انہوں نے آئیڈیل انہی کو بنایا کہ سیدنا امام حسین نے کوئی سر و سامان ساتھ نہیں تھا، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، اور جس حکومت سے مقابلہ تھا تقریباً آدھی دنیا پر وہ حکومت تھی، بے انتہا وسائل کی مالک، اس کے باوجود انہوں نے حق کی بات کی۔ تو جب عبداللہ بن زبیر خروج کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی کہ یہ اسلامی طور طریقوں سے ہٹ گئی ہے، تو سیدنا حسین کی بیٹی ہی ان کی بیوی تھی، حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی۔ تو جب چلے تلوار اٹھا کے چلنے لگے فوج لے کے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بہت بڑی حکومت ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جو جواب حضرت مصعب بن زبیر نے دیا تھا وہی جواب ساری مزاحمتی تحریکوں نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مزاحمت کی ہے، ورنہ کوئی حالات اگر خلاف ہوں تو کوئی بھی آدمی مزاحمت نہیں کرتا، وہ اظہار رائے اپنا آزادی سے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے کسی حلال زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، کہ تیرے باپ نے کسی حلال زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی لشکر تھا، نہ ان کے پاس دنیاوی وسائل تھے، نہ لوگ ان کے ساتھ تھے، اس کے باوجود انہوں نے حق بات کی۔ وہ حق بات کیا ہے وہ بھی آ جاتی۔ تو یہ جو شہداء ہیں، ایک جو آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ اصحاب بدر کے بارے میں ہے، اور دوسری جو آل عمران کی 3 آیات ہیں وہ اصحاب احد کے بارے میں۔ شہید اللہ پاک ان پر بے حد و صاحب رحمتیں کرے، گواہ کو کہتے ہیں، گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، اعلان کرنے والے کو کہتے ہیں، کہ جو علانیہ بات کرے کہ میں یہ بات کہتا ہوں۔ مثلا اذان میں آتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں علانیہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں سمجھتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں بلند آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ میرے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو شہداء ہیں ان کی ہر قوم میں بہت زیادہ قدر ہے۔ یہ یہودیوں کا میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، جیوش انسائکلوپیڈیا 6 جلد 566 صفحہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ رہتے ہیں،
नेकों की रूहें परिंदों की तरह पिंजरों में रहती हैं जिनकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, और शहीदों की रूहों का जन्नत में ख़ास मुकाम है। मतलब शहीद जिस कौम के भी हों उनकी ख़ास कदर होती है। और ये जो फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे गया, तो फी सबिलिल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जान देना, और अल्लाह की रज़ा के लिए जान देने से मुराद जिहाद है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे ये अबू दाऊद किताबुल जिहाद की हदीस नंबर है 2158। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैदान उहद में तुम्हारे भाई शहीद किए गए तो अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों के पेटों में रख दिया, जो जन्नत के नहरों पर आते हैं और उसके फलों में से खाते हैं, और सोने के फानूस में रहते हैं जो अर्श के साये में लटके हुए। बस जब उन्होंने अपना खाना पीना और आराम की जगह को अच्छा पाया तो उन्होंने कहा कि कौन हमारी तरफ से हमारे भाइयों को ये पैगाम पहुंचाएगा कि हम जन्नत में ज़िंदा हैं और हमें रिस्क दिया जा रहा है। यानी जो पीछे मुसलमान रह गए हैं उन तक ये खुशखबरी कौन पहुंचाए, ताकि वो जहाद से किनारा कशी इख्तियार ना करें और ना जंग के वक्त बुज़दिल बने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैं तुम्हारी जानब से उन्हें ये पैगाम दूंगा। तो आपने फरमाया कि ये सूरह आल इमरान की आयत जो है 170, ये अल्लाह ताला ने तब नाज़िल फरमाई कि उनकी तरफ से ये पैगाम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे मिले जंग उहद के बाद, तो आपने फरमाया, जाबिर मैं तुझे बहुत गमगीन देख रहा हूँ, क्या बात है, तुम्हारा मुंह भी लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद शहीद हो गए, उन्होंने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, इनकी 9 बहनें थी और एक ही भाई थे, ये उन पर कर्ज भी है, मेरे वालिद कर्ज भी छोड़ के गए। तो आपने फरमाया कि क्या मैं बताऊं कि अल्लाह ने तेरे वालिद से किन हालात में मुलाकात की है ताकि तू खुश हो जाए। आपने फरमाया कि क्या मैं तुझे बताऊं कि अल्लाह ने तेरे वालिद से किस हालत में मुलाकात की है। मैंने अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह फरमाएं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे बाप को जिंदा किया और बेपर्दा बिला हिजाब, कोई दरमियान में पर्दा नहीं था, उनसे कलाम फरमाया, और किसी से भी इस तरह बेपर्दा कलाम नहीं फरमाया अल्लाह पाक जिस तरह तेरे बाप से कलाम फरमाया। क्योंकि उनकी जो नीयत थी उस दिन, उस वजह से कि उस दिन ये बाप बेटा दोनों कह रहे थे कि वो कहते थे मैंने जंग में जाना, वो कहते थे मैंने जंग में जाना। तो हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो जिद करके वो गए थे जंग में, और उन्होंने बताया था कि बेटे मैंने दुआ की है कि मैं वहाँ पर जाते शहीद हो जाऊँ, उसके बाद मेरे बाद मेरी बेटियों का ख्याल रखना। तो चूँकि उनकी नीयत बड़ी मुखलिस थी, साफ थी, नेक थी, तो अल्लाह पाक ने भी उनको ये एजाज़ बख्शा कि बग़ैर किसी पर्दे के उनके साथ कलाम फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू अपनी आरज़ू और तमन्ना पेश कर, मैं तुझे वो अता करूँगा। यानी जिस तरह बादशाह कहते हैं कि मांग जो मांगता है। तो उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तू मुझे दोबारा दुनिया की तरफ भेज दे ताकि मैं तेरी राह में दोबारा कत्ल किया जाऊँ। मतलब जो इज़्ज़त मिली है उसके बाद मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा ये एजाज़ हासिल करूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो हो चुका, अब दोबारा नहीं जा सकते, बिलाशुबा वो अब दुनिया की तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। तो उसने अर्ज़ की, क्या मेरे रब, तू उन तक ये खबर पहुँचा दे जो मेरे पीछे हैं कि हमें क्या इनाम मिला है, क्या एजाज़ मिला है। तो अल्लाह ताला ने आले इमरान की आयत नंबर 170 नाज़िल फरमाई। ये है इब्ने माजा किताबुल जिहाद हदीस नंबर 185। हज़रत हमज़ा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने जो इनाम दिया गया तो उन्होंने कहा, काश हमारे भाई इस इनाम को जानते जो हमें मिला है, ताकि उनका शौक़ जहाद बढ़ जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ से उनको बताऊँगा। तो अब आप सोचें कि जन्नत के जवानों के सरदार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका क्या मुकाम हो। ये सारे वो थे जो फ़ौज के साथ गए थे, जंग लड़ने गए थे, फ़ौज साथ थी और भी साथी थे। आदमी जब दूसरे साथी साथ होते हैं तो हौसला बढ़ जाता है। तो हज़रत इमाम जो थे उनके साथ फ़ौज नहीं थी,
تو حضرت امام کے ساتھ ناموں کے ساتھ، اہل بیت کے ناموں کے ساتھ، اہل بیت سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی، ان کی اولاد، حدیث کی کتابوں کے متن میں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو اس بات پر بہت سے لوگ چڑھتے ہیں کہ ان کو علیہ السلام نہ کہیں، یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ میں صرف ایک مثال، حدیث کی کتابوں سے جو حوالے ہیں وہ تو پہلے سالوں میں ریکارڈ ہو چکے، ایک اور حوالہ اصول شاشی، اصول فقہ کی کتاب ہے، حنفی فقہ کی اصول کی کتاب ہے اصول شاشی، اس کی جو شرح کی ہے وہ دیوبند کے جو پروفیسر تھے فقہ کے، انہوں نے کی ہے، مولانا جمیل احمد سکروڈوی، اور یہ اصول شاشی مولانا نظام الدین شاشی کی کتاب ہے۔ یہ اس میں وہ بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد، رسول اللہ پر درود، اور آگے لکھتے ہیں صحابہ پر سلام، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، کہ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں پر سلام۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے علیہ السلام جائز ہے تو حضرت امام حسین کا مرتبہ ان سے تو زیادہ ہے، کیونکہ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا ہے وہ امت میں سے نہیں کسی کو ملا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس کتاب کے جو شارح ہیں مولانا جمیل احمد صاحب، انہوں نے اس کے اردو جو اس کا ترجمہ ہے اس کے صفحہ 1920 پر اس کا یہ جواز پیش کیا ہے، کیونکہ دیوبند کے وہ پروفیسر تھے فقہ کے، اور دیوبندی حضرات ہی اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہ کہو، یہ صرف انبیاء کا خاصہ۔ اب وہ جواز کا پیش کرتے ہیں کہ صاحب اصول شاشی غالی قسم کے حنفی ہیں، حضرت امام صاحب کے ساتھ فرط عقیدت اور غائب درجہ کی محبت کی وجہ سے بے ساختہ ان کے قلم سے لفظ سلام نکل گیا ہے، اور عقیدت اور محبت میں یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لہذا والسلام علی ابی حنیفہ کے ذکر سے مصنف کتاب پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت میں جو بھی کہہ دے آدمی وہ جائز ہوتا ہے، اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لہٰذا مصنف کتاب نے صحیح لکھا ہے، ان پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو یار بنا نہیں رہندا تو سانوں کے اندر چنگی گل نہیں، کہ خود حضرت امام کے نام کے ساتھ تو علیہ السلام لکھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ آ جائے تو پھر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کا جو خاندان ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھوڑا سا تعارف کہ آپ کے نانا سید المرسلین امام الانبیاء، ان کے تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کی نانی سیدہ خدیجہ علیہ السلام۔ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لا رہی ہے جس میں کھانا ہے، مطلب کھانے پینے کی چیز ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دینا جو ایک خولدار موتی کا ہوگا، جہاں نہ کوئی شور و گل ہوگا نہ تھکن ہوگی۔ یہ ہے ان کی نانی، مطلب جو ان کے جو آباء و اجداد ہیں، یہ ان کا درجہ ہے جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے، اور آپ کے والد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی من الایمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے دانے کو چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، یعنی جس نے مخلوق بنائی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ علی
تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی بغض رکھے گا. مطلب یہ ایمان کا معیار ہے سیدنا علی کہ جو ان سے محبت رکھے وہ مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے. نسائی کی روایت میں اس سے بھی واضح الفاظ ہیں کہ اے علی تجھ سے صرف مومن بندہ ہی محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. یہ ہے صحیح سنن نسائی البانی کتاب الایمان اس میں ہے. اس کے بعد یہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرا دے گا. راوی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو امید نہ تھی کہ علی آ جائیں گے. صبح لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ہیں تو رسول اللہ نے انہیں جھنڈا دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرا دیا. پھر آپ نے فرمایا یہ ہے جامع ترمذی کی حسن روایت ہے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے. تو یہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے والد. اور سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ایک روایت ہے علامہ البانی لائے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بڑھ کر. اس کے بعد آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب المناقب کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو یہ کتاب النکاح میں بھی روایت یہ آئی ہے. اس کے بعد جو رسول اللہ کو تکلیف دے، آپ نے کہا جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دے اس کے لیے کیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 57 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسری جگہ سورہ توبہ آیت نمبر 61 اس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی چال رسول اللہ کی چال کے بالکل مطابق تھی، ان جیسی چال تھی ان کی. اور پھر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، اس کے بعد آپ وفات پا گئے جس بیماری میں، اسی بیماری میں جب سیدہ فاطمہ سے انہوں نے کان میں بات کی تو بعد میں سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی. تو پہلے تو انہوں نے نہیں بتائی، پھر انہوں نے کہا کہ میں ماں ہونے کی حیثیت سے جو حق تم پر رکھتی ہوں اس حق کا واسطہ ہے کہ تم وہ بات بتاؤ. تو آپ نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ نے مجھ سے پہلی بار سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ جبریل مجھ سے سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید دہرایا کرتے، لیکن اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دہرایا ہے اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب. اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمہارے لیے آگے جانے والوں میں سے بہت اچھا ہوں، مطلب میں تمہارے لیے جا کر کوئی اچھا انتظام ہی کروں. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اس وقت جو رونا آپ نے دیکھا تھا اس کی یہی وجہ تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی اور اس امت کی عورتوں کی سردار. اب آپ کے جو بھائی ہیں سیدنا حضرت امام حسن، ان کا مرتبہ کے سیدنا حسن کو حضرت فاطمہ نہلا رہی تھیں تو حضور علیہ السلام ان کے گھر گئے تو آپ نے بلایا کہ بھئی حسن کہاں؟ تو وہ فوراً نہ لے کے آئی. تھوڑی دیر بعد حضرت حسن دوڑ کے آئے تو آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ لیا اور پھر فرمایا اے اللہ اسے پیارا بنا، اپنا محبوب رکھ، حسن کو اپنا محبوب رکھ.
اور اب ہمارے لیے گارنٹی ہے بخشش کی، جنت کی گارنٹی اب ہمارے لیے اگلا فکرہ کہ جو شخص اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھ۔ تو کتنا آسان ہے کہ سیدنا حسن علیہ السلام، سیدنا حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام، سیدنا علی، مطلب یہ سارے کے سارے صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت بھی، ان کا ڈبل مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کا دورہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کی اولاد، دوسرا مومن تھے، اور یہ انبیاء کرام میں سے حضور علیہ السلام کو یہ خصوصی مقام حاصل ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی، ایمان لائی، ورنہ بہت سارے انبیاء کرام جن کی اولاد ہی نہیں مسلمان ہوئی۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن آپ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس راوی کا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک دن آیا تو آپ کے چادر میں نا کوئی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز آپ نے لپیٹی ہوئی ہے۔ جب وہ آپ نے کھولی تو اس میں حسن اور حسین تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، سو تو بھی ان کو دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے اس کو بھی دوست رکھ۔ سادہ سا کام، انتہائی آسان۔ تو یہ جو حسن اور حسین ہے دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک عراق کا آدمی تھا، اس نے پوچھا جی کہ احرام کی حالت میں اگر مچھر یا مکھی مر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ جو آپ سے شریعت کی باریک باتیں پوچھے نا وہ آدمی سب سے بڑا گناہ گار ہوگا۔ وہ دل میں چور ہوتا ہے، وہ اپنے وہ کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا، بڑے بریک باتیں، بڑے مسئلے پوچھے گا آپ سے۔ جو عمل کا قائل ہوتا ہے وہ سمپل عمل کرتا ہے۔ تو آپ کو اس کے سوال سے شک پڑا کہ یہ آدمی کو واردات کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا جی عراق کے۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ حرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو اس کا کیا کفارہ؟ تجھے پتا ہے کہ ان دونوں کی نسبت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور یہ جو حسن اور حسین ان کے صحیح ترمذی کتاب المناقب، آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا جو زمین پر کبھی نہیں اترا، آج کی رات اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مجھ پر سلام کرے، اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تھا ان کا خاندان سیدنا امام حسین کا۔ اب جو حالات تھے اس میں ان کو پتا تھا میرے پاس فوج نہیں ہے، میں اس سچویشن کو بدل نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایکشن کروں گا، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، باقی اللہ کے سپرد۔ وجہ یہ بنی کہ جو خلفائے راشدین کے دور سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا حکمران مسلمانوں کے مشورے سے چنا جائے گا، اس کو بدل دیا گیا تھا، اب وراثت بن گئی تھی۔ پھر یہ کہ خلفائے راشدین کے دور میں نہ ان کے محل تھے، نہ ان کے باڈی گارڈ تھے، نہ ان کے دربان تھے کہ جو لوگوں کو خلیفہ کے پاس جانے سے روکیں، وہ بالکل اوپن رہتے تھے وہ۔ بلکہ ایک سفیر جو آیا، روم کا سفیر تھا، اس نے آ کر مدینے میں پوچھا کہ بھئی آپ کے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ اس نے کہا نہ ہمارا بادشاہ نہ اس کا کوئی محل ہے۔ اس نے کہا یار کوئی تو تمہارا حکمران ہوگا۔ اس نے کہا وہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہاں پر دیکھا تو اونٹ سائے میں بیٹھے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی مٹی کا ٹکڑا سرانے رکھ کے آپ سو رہے تھے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ شخص بالکل انصاف کرتا ہوگا، اس لیے بے فکر سو رہا ہے۔ ہمارے بادشاہ بے انصافی کرتے ہیں، ان کو پہروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ طریقہ تھا حضرات خلفائے راشدین کا۔ جمعہ پڑھانے کے لیے لیٹ آئے، کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود لوگوں نے پوچھا جی آپ تو آج نے بڑا آپ نے انتظار کرا، ان کا یہی کرتا تھا،
धोने के लिए डाला था, अब ज़कात में आया। तो ये था उनका तर्ज ज़िंदगी, ना कोई दरबान जो रोके आने से। लेकिन अब महल भी बन गया, बॉडी गार्ड मुकर्रर हो गए, दरबान खड़े हो गए, लोगों को खलीफा के पास जाने से रोकते थे। जब लोगों की रसाई उन तक ना रही तो फिर वो अपनी शिकायतें भी उन तक नहीं पहुंचा सकते थे। बैतुल माल की हैसियत तब्दील कर दी गई थी, बादशाह की ज़ाती मलकियत बन गया। रियाया का काम सिर्फ टैक्स देना, और खुद बैतुल माल में से किसी को जिसको चाहा इनाम दे दिया, जिसको चाहा ना दिया। पहले क्या था कि टोटल का हिसाब किया जाता। हज़रत अली के दौर में 4-4 दिनार हर एक के हिस्से में आए, तो सबको 4-4 दिनार दिया। सैयदना अबू बकर चाहे बदरी हो, चाहे जंग उहद में हिस्सा लेने वाला हो, मुहाजिर हो, अंसारी हो, सबको बराबर देते थे। हज़रत उमर ने कहा भी कि जो मुहाजिर हैं और बदरी भी हैं, उनका हिस्सा ज़्यादा होना है। उनका मैं नहीं करूँगा, ये अल्लाह से अजर पाएँ, यहाँ पर सबको बराबर मिलेगा। लेकिन अब क्या था कि बैतुल माल ज़ाती मलकियत, उसमें से जिसको हम जितना चाहेंगे दे देंगे। आज़ादी इजहार राय का ख़ात्मा कर दिया गया था, ज़मीरों पर ताले लगा दिए गए थे और ज़ुबानें बंद रखने का हुक्म था। अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ हमारी तारीफ में खोलो, वरना अपना मुंह बंद रखो। अदलिया की आज़ादी का ख़ात्मा इस तरह किया कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मुकदमा ना दायर हो सकता था, ना काजी सुन सकता था, ना हुक्मरानों के ख़िलाफ़, ना गवर्नरों के ख़िलाफ़। हुकूमत पहले शूरा के ज़रिए चलती थी। उस दौर के जो दाना आदमी थे, बुज़ुर्ग सहाबा थे, उनको खुलफाए राशिदीन अपने साथ रखते थे हर वक्त, और जो भी काम होता सरकारी बड़ा मशवरे का काम, वो उनसे मशवरा करके चलाते थे। अब सिर्फ दरबारी रह गए थे, खुशामदी रह गए थे, और सहाबा से मशवरा करना ख़त्म हो गया था। और इसका नतीजा क्या निकला कि नस्ली और कौमी असबियतें, कि भाई आप हमारे कबीले के नहीं हो इसलिए आप घटिया आदमी हो, आप हमारी कौम के नहीं हो, आप हमारे इलाके के नहीं इसलिए आप घटिया कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, ये काम शुरू हो गया। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, उनको कत्ल किया था इसने, हज्जाज ने। उनको जब सामने लाया तो उस पर जो उनका चार्जशीट उसने पढ़ी, फ़र्द जुर्म जो ऐड की, उसने कहा कि मेरा एहसान सईद बिन जुबैर, तुमने ये भी बुला दिया कि मैंने तुझको इमामत की इजाज़त दी थी। मतलब अरबों के सिवा कोई इमामत करवा ही नहीं सकता था, चाहे वो कोई मुसलमान हो। जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेते हैं उनको भी जजिया लगाते, कहते ये तो जिजिया से बचने, टैक्स से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर रहा। मतलब ये कि अरब आला और अजमी अदना। उसका नतीजा फिर ये हो के ये हालात पैदा हो गए। कानून की बाला तरी का ख़ात्मा। पहले खुलफा राशिदीन के दौर में जो अवाम की सूरत हाल थी वही खलीफा की सूरत हाल थी। हज़रत उमर ने एक दफ़ा कहा कि अगर मैं गलत काम करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने तलवार निकाली और उन्होंने कहा कि इससे ठीक करेंगे। उन्होंने कहा तुझे जानता मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा हाँ, तू वही है जिससे तेरा बाप ऊँट चराने के लिए भेजता था, और रात को जब तू वापस आता था तो उस वक़्त तुझे मार पड़ती थी। तू वही उमर है, ये इस्लाम की मेहरबानी कि तुझे ये इज़्ज़त दी है कि हमने तुझे अपना हुक्मरान। तो आपने उतर के सजदा किया कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे ठीक करने वाले हैं। ये था उनका तरीक़ाकार। तो यहाँ पर बादशाह जो था कानून का ताबे नहीं रहा था। अरब मुल्कों की एक मिसाल कि बिल गेट्स से या अरब अमारात के किसी हुक्मरान ने कहा कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें। उसने कहा मुझे सिर्फ एक फ़िक्रे में जवाब दो, मैं अभी सरमायाकारी करता हूँ कि जब अदालत में मुकदमा मेरा और आपका जाएगा तो क्या अदालत आपके ख़िलाफ़ फैसला देने की मिजाज है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा मैं सरमायाकारी भी नहीं करूँगा। कि बादशाह के ख़िलाफ़ अदालत मुकदमा नहीं सुन सकती, हुक्मरानों को इस्तिस्ना हासिल होता है। तो ये कब से रिवाज पड़ा है? जब हज़रत इमाम हुसैन ने खुरूज किया था। ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर हज़रत इमाम चंद मर्दों, बाकी औरतों और बच्चों को साथ लेकर ये लश्कर लेकर आप चले थे, औरतें और बच्चे। मकसद क्या था कि जान देकर ऐसा इख्तलाफी नोट लिख दूं जो क़यामत तक पढ़ा जाता रहे। गुजरे हैं इस जहान में ऐसे भी कुछ शहीद। मैंने शुरू में पढ़ा था कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो। तो ये शेर किसी ने कहा कि गुजरे हैं इस जहान में ऐसे भी कुछ शहीद, मकतूल ताबद रहा, कातिल नहीं रहा।
تو قاتلوں کا نام بھی لینا کو پسند نہیں کرتا، نہ ان کے ناموں پر کو اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ تو حضرت امام سے جو نسبت ہے اس امت کی، انہوں نے بھی ان کے کارنامے کو بلایا نہیں، اس کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خاندان، ان کے صحابہ سب کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے قدموں میں قیامت والے دن جگہ دے۔ وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔